إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رواه الإمام المسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، برتری، تسبیح، تمجید اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 آیت نمبر 46 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں، جس کے راوی صحابی رسول حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے ہمارے خطبے کا موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے حق میں نہایت ہی دو اہم نصیحتیں، جس کو لازم کر لینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، دونوں باتوں کا سمجھنا ضروری ہے، اور اپنی اس زندگی کے سفر میں جس میں کہ بندے مومن اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں راضی کرتے ہوئے کل اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی جنت کو پانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خطرناک بنائے ہوئے ٹھکانے جہنم سے
اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو ہر بندے مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان دو نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی بھر کا توشہ وہ بنا لے۔ دو حدیثیں میرے سامنے ہیں، اسی کو میں سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے خطبے میں اس پر گفتگو کروں گا۔ پہلی حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو نصیحت فرمائی، آگاہ فرمایا، بچنے کا حکم دیا، الرٹ رہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، دو روایتیں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان هذه الدنيا حلوة خضرا، اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مقصد ہماری اور آپ کی زندگی کا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تاکہ نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کریں، جہنم سے ہم نجات پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ دیا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو نواروں کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ایسا جسم ہم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے جس کو لباس کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا جسم اور اللہ نے خاندان قبیلہ ہمارا ایسا بنایا ہے جس کے لیے چھت کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے۔ یہ ساری ضرورتیں انسان کو پوری کرنا ہے تو اللہ نے کہا کہ تم باہر نکلو، رزق تلاش کرو، مال کے ذریعے سے تمہاری پوری ضرورتیں پوری ہوگی کہ اس طور پر کہ تم مال کماؤ گے تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں لباس بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سر ڈھانپنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ گھر بھی نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بنیادی ہمارے زندگی کا اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا۔ اللہ ایسا تو نہیں بھیجا ہم کو کہ ہماری پیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بننا سلوا تو ہمارے لیے نہیں اتارا، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے محنت کرنا ہے، رزق کی تلاش کرنا ہے، تلاش کرتے ہوئے اس رزق کو حاصل کرتے ہوئے اپنے پیٹ کو بھر کر، اپنے جسم کو لباس سے ڈھانپ کر، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا کر اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کہ یہ جو سفر ہم کو اپنی موت تک طے کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، موت تک ہمیں گزارنا ہے، اور جب موت آئے گی تو ایمان کی حالت میں ہو اور یہ زندگی پوری دین پر گزرے گی تو نتیجے میں اللہ راضی ہوگا، اللہ جہنم سے نجات دے گا، جنت عطا کرے گا۔ تو اب یہ ساری زندگی مجھے اور آپ کو گزارنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مال کی ضرورت ہے، روپے پیسے کی آدمی کو ضرورت ہے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی، چاہے انسان کی اپنی مادی ضرورتیں ہوں، چاہے دینی اعتبار سے آدمی صدقہ خیرات کرنا ہو، مسجد بنانا ہو، مختلف قسم کے خیر کے کام کرنا ہو، ہر جگہ آدمی کو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ مال سے آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا مال ایک آدمی کو کمانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو کماتے ہوئے خاص طور پر دو یا وقت مجھے اگر ملتا ہے تو تیسری نصیحت بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مال جب تمہاری زندگی میں آتا ہے، یہ مال تمہاری زندگی میں آتا ہے، یہ نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو عام نعمت کی طرح نہ سمجھنا، بلکہ یہ نعمت تمہاری زندگی میں فتنے کی حیثیت رکھتی ہے، آزمائش کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو سوچ سمجھ کر، آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر، بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس مال کے ساتھ معاملہ کرو گے تو تبھی تم کامیاب ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت کعب ابن ایاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، بے شک جتنی امتیں اس دنیا میں گزری ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنہ رکھا تھا، آزمائش، ایسی چیزیں رکھی تھی جس کی وجہ سے
وہ اپنی زندگی کو کے مقصد کو بھول جاتے تھے. یہ ان کا امتحان تھا. ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا فتنہ، آزمائش. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے خاص طور پر وَفِتْنَةُ أُمَّتِي، میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ آدمی اگر اس میں غافل ہو گیا، اگر غفلت کا شکار ہو گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ. اللہ اکبر. میری امت کے لیے جو فتنہ بنایا گیا ہے وہ مال ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. بات آپ سمجھتے ہوئے چلیے کہ مال ہماری ضرورت ہے. مال سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم سنیاسی نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کو مال سے جوڑ دیا ہے، دینی دنیاوی ہر اعتبار سے اللہ نے جوڑ دیا ہے. لیکن جب مال سے ہمارا تعلق ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں الگ کر دیا کہ یہ باتیں، یہ تعلیمات اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کا توشہ بنا لو. قدم قدم پر جب مال تمہاری زندگی میں آئے گا تو یہ نصیحتیں تم اپنے ذہن میں رکھو گے تو اس مال کے فتنے سے تم محفوظ رہو گے. اور آج دیکھیے آج امت کا کیا حال ہے. ایک چھوٹا آدمی، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ نوکری کرنے والا ہو، چھوٹا سے لے کے بڑے تک ہر کوئی مال کے فتنے میں پڑا ہوا ہے. ایک معمولی ریڑھی لگانے والا، چائے بیچنے والا بھی ان ساری نصیحتوں کو یا تو وہ جانتا ہی نہیں، یا تو پھر وہ جان کر بھی ایسے اس مال کا دیوانہ اور پاگل ہو چکا ہے. کتنے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں آئے دن. ایک چائے بیچنے والا بھی، اس کو مال کی ایسی حرص ہے کہ دودھ کی جگہ پاؤڈر کا دودھ ملاتا ہے، پانی ملاتا ہے. اور نہ جانے کی کیسی کیسی خبریں آج ہم کو ملتی ہے کہ دودھ کی جگہ دودھ ہی نہیں بلکہ ایسے کیمیکلز آ گئے، ایسے شیمپو آ گئے ہیں کہ وہ اگر ڈال دیا جائے پانی میں تو دودھ کی شکل بن جاتی ہے. اور یہ بدبخت کیا کرتا ہے؟ صرف اپنے پیٹ کے خاطر، اپنی کمائی کے خاطر، مال کی حرص میں، ہوس میں کتنے لوگ اس کے پاس آ کر چائے پی رہے ہیں. اس ایک معمولی مثال میں بتا رہا ہوں، ورنہ ایک لمبی فہرست ہے. مرچی دیکھیے، مختلف ہمارے روزمرہ کی اشیاء دیکھیے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. مقصد مال کا یہ فتنہ ہے. مال کا یہ فتنہ ہے کہ آدمی اتنا درندہ بن گیا ہے، آدمی اتنا خونخوار بن گیا ہے کہ اس کو یہ پڑی نہیں ہے کہ لوگوں کا کتنا نقصان ہوگا. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بس اس کو کیا چاہیے؟ وہ اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے. چاہے آدمی کو کینسر ہو جائے، اس سے آدمی بیمار پڑ جائے، اس کا کسٹمر برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اور آپ اوپر تک دیکھتے چلے جائیے. ایک معمولی کمانے والے آدمی سے لے کر ریئل اسٹیٹ کاروبار کرنے والے تک، سونا چاندی کمانے والے تک، ہر جگہ دھوکہ دہی، خیانت، ایک زمین کو 4 لوگوں کو بیچنا، فلاں ہر چیز ہم جانتے ہیں. یہ سب چیزیں کیوں ہیں جناب؟ یہ ہماری زندگیوں میں اور آپ محاسبہ ایکس وائی زیڈ کو مت سوچیے. میں اور آپ مخاطب ہے، بولنے والا مخاطب ہے، آپ لوگ جو سن رہے ہیں آپ مخاطب ہیں، میں اور آپ مخاطب ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا آیا یہ مال ہماری زندگی میں بھی فتنہ بن رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان لکل امت فتنہ، میری ہر امت کے لیے فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کے لیے مال فتنہ ہوتا ہے. علم کہتے ہیں مال 3 طریقے سے فتنہ ہوتا ہے. ایک، مال کمانے سے پہلے مال فتنہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کمانے کے لیے جاتا ہے تو حرام راستے اس کے سامنے آتے ہیں. حرام راستے، جاب کرنے جا رہا ہے آدمی، حرام راستے، سود کے راستے، دھوکہ دہی کے راستے، خیانت کے راستے، ایسے راستے آدمی کے سامنے آتے ہیں. دھوکہ دہی کے راستے آدمی جب کمانے جا رہا ہے تو اس راستے میں آدمی کو بڑی مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز، جب آدمی کمانے سے پہلے مال فتنہ، نمبر 1. اور نمبر 2، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، یاد رکھیے اپنی زندگی کے اندر. دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کی زندگی میں مال آنے لگتا ہے، جب آدمی کے ہاتھ کو مال لگنے لگتا ہے تو یہ جب مال کے ساتھ آدمی کی زندگی کا سفر چلتا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی نے خاص طور پر صحابہ کو الرٹ ہو جانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الدنيا حلوة خضرا، بے شک یہ دنیا، یہ جو مال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی مٹھاس رکھی ہے، اس میں بڑی ہریالی رکھی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ
مال آنے سے پہلے کیا سوچتا آدمی؟ جاب لگ گیا، کاروبار چل گیا تو بس کماؤں گا حلال روزی روٹی، اور اس کے بعد عبادتیں کروں گا، نماز پڑھوں گا، لوگوں میں صدقہ خیرات کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا. بڑی بڑی انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں آخرت کو لے کر. لیکن جیسے حضرت مال تشریف لاتے ہیں، ایک کے بعد ایک حلال طریقے سے کما رہا تھا، لیکن جیسے جیسے اب مال کی دنیا میں قدم رکھا ہے، اب نئے نئے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تک تھوڑا سا پیسہ کماتا تھا اصلی پروڈکٹ بیچ کر، لیکن اب دیکھنے لگا کہ اگر اس کی ڈپلیکیٹ کاپی کر دی جائے تو ایک پر 100 روپے بچ رہے ہیں، 1000 روپے بچ جائیں گے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حلوۃ خضرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں مال دے گا. اس میں بڑی مٹھاس ہے، اس میں اٹریکشن ہے، آدمی کھینچا چلا جاتا ہے. پہلے تو یہ سوچتا ہے کہ تقویری زندگی گزاروں گا، حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، دوسروں کو دیکھ کر تبصرہ کرتا ہے آدمی. لیکن خود اس کی زندگی میں جب مال آنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ حلال کا راستہ چھوڑ کر آدمی حرام کی طرف جانے لگتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ کل تک عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، لیکن حالت کیا ہو گئی ہے؟ تہجد تو تہجد، عام نمازیں بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی آدمی کے. اللہ اکبر. اس لیے یہ مقولہ مشہور ہے کہ آدمی کو پہلے جاب نہیں لگتا، کاروبار نہیں لگتا تو پہلے کیا بولتا ہے امام صاحب سے؟ امام صاحب دعا کریے. کس بات کی دعا کریں جناب؟ جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، دعا کریے. اللہ دعا ہوتی ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے. مؤذن صاحب سے پہلے مسجد میں رہتے، بہت اچھی بات ہے. عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے. اب رزق عطا کرتا ہے تو اب رزق کی چکر میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ تہجد میں، فجر کی نماز میں مؤذن سے پہلے آنے والا عام نمازوں میں بھی نظر نہیں آتا. باہر اگر امام صاحب کو اگر مل جائے، امام صاحب پوچھے کیا ہوا بھائی، نماز کو نہیں آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ امام صاحب پھر دعا کریے. اب یہ دوسری دعا ہے. اب کون سی دعا کرنا جناب؟ اچھا کاروبار تو چل رہا ہے، نہیں اتنی مصروفیت ہو گئی، نماز کے لیے وقت نہیں مل رہا، نماز پڑھنے کے لیے دعا کریے. ان هذه الدنيا حلوۃ خضرہ. بات سمجھ میں ہم میں سے ہر ایک آدمی، یہ تو ایک آپ کو بطور واقعہ سنا رہا ہوں میں، ورنہ ہم میں سے ہر آدمی کچھ زیادہ کچھ کم برابر اس سے ہمارا معاملہ جڑا ہوا ہے. یہ مال و دولت یا تو ہم کو حلال کے راستے سے نکال کر حرام کی طرف لے کر چلے جاتی ہے مال و دولت، یا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسے غافل کرتی ہے کہ جس وقت مال و دولت کی کثرت نہیں تھی، اس وقت عبادتوں میں جو لذت تھی، عبادتوں سے جو ہمارا تعلق تھا، وہ مال و دولت کے آنے کے بعد ختم ہونے لگتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر مال کی حرص داخل ہو چکی ہے، ہمارے دلوں کے اندر مال کی حرص داخل ہو چکی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مال کے فتنے کو سمجھتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے، اس پر توجہ نہیں دیتا ہے، تو ایک کے بعد ایک موت کے قریب ہوتا رہتا ہے. آدمی بڑھاپے کی عمر کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن یہ مال کی حرص آدمی پر ایسے غالب ہو جاتی ہے. صحیح الجامع کی حسن درجے کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اقتربت الساعہ، موت کا وقت قریب آ رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے. لیکن جیسے جیسے موت کا وقت قریب آ رہا ہے، لوگ مال کے حرص میں لوگوں کی اور اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. موت کا وقت قریب آئے تو آدمی کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا موت کا وقت قریب آ رہا ہے، الٹا معاملہ ہے. مال کی حرص اتنی غالب آ چکی ہے کہ اللہ سے تو دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مال کی حرص بڑھتے چلے جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا تھا کہ ایک آدمی جب مال کا حریص ہو جاتا ہے، مال کا لالچی ہو جاتا ہے، مال کرتا رہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کو مال کی 2 وادیاں بھی اگر دے دی جائے تو تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. کیا کہتا ہے؟ لبتغا ثالثا. تیسرا ہے کیا؟ سر ہوتا. اور ہے کیا؟ 2 زمین ہے تو تیسری زمین بولتا. بھاگتے رہتا. یہ حقیقت ہے. لبتغا ثالثا. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری بھی اس کو وادی دے دی جائے تو لبتغا رابعہ، چوتھے کی طرف بھاگتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھاگتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ دنیا کی دولت اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی، یہاں تک کہ مر جاتا ہے تو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرتی ہے. اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہماری زندگی میں جب مال آ رہا ہے
تو ہم کو الرٹ رہنا چاہیے کہ کہیں یہ مال ہمارے حق پہ فتنہ تو نہیں بن رہا. اور خطبہ ثانیہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیے مال کا فتنہ اگر اس کے ہم شکار ہو جاتے ہیں، مال کے حرص کے اگر ہم شکار ہو جاتے ہیں، خلاصتاً اگر میں کہوں ہمارے اخلاق، ہمارے عبادات، ہمارے معاملات، یہاں تک کہ ہماری دینداری بھی برباد ہو جاتی ہے. یاد رکھیے اللہ کے نبی کی حدیث ثانیہ میں سناتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو مال کے حرص سے بچتے ہوئے، قناعت کی زندگی گزارتے ہوئے، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے. آمین.